مفتی شمائل ندوی صاحب نے وجود باری تعالی پر تاریخی فتح حاصل کی اور جاوید اختر کو مغلوب کیا، ایک باطل نظریے کو ہرا دیا۔ تبھی سے مفتی شمائل ندوی کے لیے بڑے پیمانے پر مبارکبادیاں دینے کا سلسلہ جاری ہے، اور اس موقع پر جیسا کہ پہلے بھی ہوتا آیا ہے، کچھ مالدار لوگ سستی شہرت کے جو طالب ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں وہ تلاش میں رہتے ہیں کہ ان کو شہرت کس طرح سے مل سکتی ہے۔ چنانچہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی آج کل چرچا میں چل رہا ہے تو وہ فوراً کسی نہ کسی طریقے سے اس سے اپنا رابطہ قائم کرتے ہیں اور اپنی نسبت اس سے جوڑتے ہیں، چاہے کسی بھی طرح سے ہی، صرف نام کمانے کے لیے اور شہرت میں آنے کے لیے۔ مفتی شمائل ندوی صاحب کے لیے بھی ایک صاحب ہیں میر خالد لانگو صاحب، انہوں نے بھی مفتی شمائل ندوی کے لیے 1 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا کہ ہماری طرف سے مفتی شمائل ندوی کو 1 کروڑ روپے کا انعام ہے۔ حضرت مفتی شمائل ندوی کی جانب سے اپنے ایکس پر مفتی یاسر ندیم الواجدی نے لکھا کہ میر خالد لانگو صاحب کو یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ وہ مفتی شمائل کی طرف سے نیت کر کے 1 کروڑ کی رقم غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ گویا یہاں پر مفتی شمائل ندوی صاحب کے علمی کمالات کا تو دنیا اعتراف کر ہی رہی ہے، لیکن ان کے خیال کو دیکھیے، ان کی بلند سوچ کو دیکھیے۔ علامہ اقبال جو کہہ کر گئے تھے کہ تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ مفتی شمائل ندوی نے علامہ اقبال کے اس شعر کی بہترین ترجمانی کی ہے اپنے اس عمل سے۔ ہم حضرت مفتی صاحب کو اس پر اور زیادہ مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حضرت مفتی صاحب کو سلامت رکھے۔ یہاں پر دنیا دار لوگ ذرا سوچیں، جو علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، علماء کی صف میں ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو آپ کی رقم کو، بڑی سے بڑی رقم کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ چنانچہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے آپ کے کروڑ کی رقم کو ٹھکرا دیا۔ یہ مفتی صاحب کے بڑے کمال کی بات ہے کہ انہوں نے استغنا کا، خودداری کا مظاہرہ کیا اور علامہ اقبال کے اس شعر کی ترجمانی کی، ورنہ آج کل کے دور میں جہاں پیسہ کمانے کے لیے ایک ہوڑ لگی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے فوقیت لے جانا چاہتا ہے آدمی، اور اس سلسلے میں حلال کی حرام کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ مفتی شمائل ندوی نے 1 کروڑ روپے کے اس کو گویا واپس کر کے اور یہ پیغام دیا ہے کہ ہم استغنا کے حامل لوگ ہیں، اور ہمارا جو شجرہ نسب ہے وہ ان بزرگوں سے جا کے ملتا ہے جنہوں نے غریبی کے اندر نام پیدا کیا ہے اور امیری کو ٹھکرا دیا ہے۔ اس لیے یہ مفتی شمائل ندوی صاحب کے ایک اور بڑا کمال سامنے آیا ہے لوگوں کے سامنے، اور اسی طریقے سے اور ان کے وچار اور ان کی سوچ، ان کے افکار و خیالات دھیرے دھیرے لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ چنانچہ گزشتہ کل جب دیوبند میں ایک استقبالیہ جلسہ رکھا گیا تو اس میں مفتی صاحب نے ایک بڑا پیغام دیا ان لوگوں کے لیے، ان قاسمی مولویوں کے لیے جو اپنے آپ میں برتری کا احساس رکھتے ہیں اپنے تئیں، اور دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے والے طلباء جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب نے کہا، ندوی ہو، مظاہری ہو، قاسمی ہو، ہم سب ایک ہیں، سب کا مشن ایک ہے۔ طریقہ کار الگ ہو سکتا ہے بلا شبہ، لیکن مشن ہم سب کا ایک ہے، اور ہم سب حق کے متوالے ہیں۔ قرآن و سنت کی ترجمانی ہمارا ہدف ہے، ہمارا مقصد ہے۔ مفتی شمائل ندوی نے درخواست کی گزشتہ کل استقبالیہ پروگرام میں کہ آئیے ہم سب آج سے یہ ارادہ کریں، دیوبند ندوی، قاسمی اور مظاہری کی اس دیوار کو، عصبیت کی، ادارے کی جو عصبیت ہے، اس ادارے کی عصبیت کی دیوار کو ابھی گرا دیتے ہیں۔ مفتی شمائل صاحب کے اس بیان کی بھی پرزور تائید ہو رہی ہے اور ان کے خیالات کو سراہا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ بڑے کمال کا بندہ ہے،
बड़े कमालात से अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने बड़ी खूबियों से इसे नवाजा है। मुफ्ती शमाइल नदवी बनने के लिए हम यही कहेंगे, एक दिन में मुफ्ती शमाइल नदवी नहीं बन जाते, बरसों की मेहनत इनके पीछे है। तो इल्मी कमालात के साथ साथ जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने इल्मी कमालात से नवाजा है, उन्हें चाहिए कि वो मुफ्ती शमाइल नदवी से जब आप आज अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो उनके नक्शे कदम पर चलकर जो है इस्तिग़ना का सबक अपनी जिंदगी के लिए मुतय्यन करें और खुदी के साथ में, खुददारी के साथ में जिंदगी गुजारें। चापलूसी और जो है चापलूसी को बिल्कुल छोड़ दें। मालदारों के साथ में जो चापलूसाना रवैया उलमा का बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से उलमा की बेतौकीरी हो रही है और उनको हकारत की नज़र से देखा जा रहा है। इसलिए उलमा को चाहिए, ख़ास तौर से नए फुज़ला को, कि वो मुफ्ती शमाइल साहब के इस जो है अमल को कबूल करें और उनकी पैरवी करें। हमारे बुजुर्गों के वाक़यात में और भी इस तरह के किस्से मिलते हैं। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा के यहाँ कोई नवाबजादा जो है बड़ी अच्छी खासी रकम लेके पहुंचा। हजरत ने जो है मना कर दिया उनको, कहने लगा, हजरत जितने पैसे जितनी रकम मैं आपको दे रहा हूं कोई और नहीं देगा आपको। तो हजरत ने जो जुमला इरशाद फरमाया वो आजकल के मौलवियों के लिए काबिल अमल है और सबक है उसमें, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की जरूरत है। मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहि रहमान ने फरमाया, मौलवी भी तुम्हें ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो इतनी बड़ी रकम को ठुकरा दे। बहुत मौलवी मिल जाएंगे तुम्हें मार्केट में, लेकिन ऐसा मौलवी नहीं मिलेगा तुम्हें जो इतनी बड़ी रकम को ठुकरा दे। मुफ्ती शमाइल नदवी साहब भी अपने अकाबिर के उसी तरीक पर गामजन है। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सलामत रखे और जो है उनके अंदर जो कमालात है उनकी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए और उनके कमालात में और जिला और तरक्की और खूब तरक्की अता फरमाए।